للہ رب العالمین۔ یا خدا بغیر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بغیر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ سبھی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم ابھی 11 بجے ہیں، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ صاحب جو سستی بالکل سر پر چڑھ گئی ہو، ہے کہ نہیں؟ مجھ سے اگر آپ کہو گے تو میں 10 منٹ میں بھی ہٹ جاؤں گا، سمجھ گئے آپ؟ اگر آپ کہو گے 10 منٹ میں ہٹ جاؤ تو 10 منٹ میں ہٹ جاؤں گا میں۔ ہاں 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیے محبت کے ساتھ کی سبحان اللہ۔ حصول برکت کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے لکھے ہوئے چند اشعار کی تضمین ملاحظہ فرمائیے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہ جسم پر پھولوں کے گئے رنگی لبادہ نور کا، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ جسم پر پھولوں کے گئے رنگی لبادہ نور کا، جسم پر پھولوں کے گئے رنگی لبادہ نور کا، خوشگلو طائر کے لب پر ہے ترانہ نور کا، خوشگلو طائر کے لب پر ہے ترانہ نور کا، کہ مصطفیٰ کا شہر ہے مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی ساغر نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو سبھی حضرات جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، ہے کہ نہیں؟ ایک بار کہیے یا رسول اللہ۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ذرہ ذرہ نور کا ہے تن کا نور کا، ذرہ ذرہ نور کا ہے تن کا نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا، کہ ڈالی ڈالی نور کی ڈالی ڈالی نور کی ہے غنچہ غنچہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ بھی
مولانا قاری محبوب عالم صاحب یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ باڑا نور کا. میرے نبی کے گھرانے کی شان ملاحظہ فرمائیے محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت شبیر و شبر ہے اثاثہ نور کا. حضرت شبیر و شبر ہے اثاثہ نور کا. اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ نور کا. اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ نور کا. کہ خان وعدہ نور کا خان وعدہ نور کا کم با قبیلہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ بھی ملاحظہ فرمائیے محبت سے کہیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. کہ عرش سے قدسی بلائیں لینے آتے مہد میں. میرے نبی کا بچپن کا عالم ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جھولے میں لٹانے کے بعد میں اپنے کام میں مشغول ہو جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ آسمان کا چاند میرے نبی کے انگلی کے اشارے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی کی تضمین کیے ملاحظہ کیجئے. عرش سے قدسی بلائیں لینے آتے مہد میں. تاجدار دونوں عالم مسکراتے مہد میں. عرش سے قدسی بلائیں لینے آتے مہد میں. تاجدار دونوں عالم مسکراتے مہد میں. کہ خود بھی ہنستے اور خود بھی ہنستے اور حلیمہ کو ہنساتے مہد میں. چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشارے سے کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. دو تین شعر اور ملاحظہ کر لیجئے محبت سے کہیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. یہ محفل پاک سجائی ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں. ہمارا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں نبی کی جلوہ گری ہوگی, نبی تشریف لائیں گے. اس لیے شاعر اسلام نے کیا کہا ہے ملاحظہ کیجئے. کہ جی کرتا ہے آنکھ بچھائیں قدموں میں گر جائیں نبی جی آ رہے ہیں. محبت سے کہیے کہ جی کرتا ہے آنکھ بچھائیں قدموں میں گر جائیں نبی جی آ رہے ہیں. نبی جی آ رہے ہیں. جی کرتا ہے آنکھ بچھائیں قدموں میں گر جائیں نبی جی آ رہے ہیں. نبی جی آ رہے ہیں.
کلمہ پڑھتی آئی ہوائیں کہنے لگی ہیں فضائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھتی آئی ہوائیں اور کہتی تھی فضائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ شعر سماعت کیجئے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہ آمنہ بی بی کے آمنہ بی بی کے گودی میں ماہتاب آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے اس وقت کی منظر کشی کیے، ملاحظہ کیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آمنہ بی بی کے گود میں ماہتاب آئے گا، دائی حلیمہ کے گھر میں وہ، دائی حلیمہ کے گھر میں وہ مہمان بن کے جائے گا۔ اور آگے کیا ہے کہ ڈالیاں سب پھولوں کی لے کر، ڈالیاں سب پھولوں کی جھک کر لینے لگی ہے بلائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ ڈالیاں سب پھولوں کی جھک کر لینے لگی ہیں بلائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہ آغوش عبداللہ آغوش عبداللہ روشن ہوئی ہے ایک ہلال سے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ میرے نبی کہ جلووں سے ساری کائنات روشن و منور ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ملاحظہ فرمائیے کہ آغوش عبداللہ روشن ہوئی ہے ایک ہلال سے، قربان ہو جائے کہہ دے کوئی اب یہ بلال سے۔ کیا کہ جلدی وہ کعبے میں آئے، جلدی وہ کعبے میں آئے، آ کر اذان سنائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ جلدی وہ کعبے میں آئے، آ کر اذان سنائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ جی کہتا ہے آنکھ بچھائے قدموں میں گر جائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یعنی اللہ اگر کوئی نعمت دے تو اس نعمت کے بعد تم اس نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت کہ جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا تو نکاح سے پہلے انسان کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کامل ہو جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے کامل ہونے کے بعد آپ ان سے پوچھئے جن کو اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمائی، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ بغیر اولاد کے کتنا پریشان رہتے ہیں، یہ ان سے پوچھی جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ انسان
ادھورا تھا، نکاح کے بعد اس کی زندگی کامل ہوئی۔ اب نکاح ہونے کے بعد جب تک رب قدیر کسی کو اولاد عطا نہیں فرماتا تو وہ انسان یہ سوچتا ہے اے مالک و مولا، میں ناقص و ادھورا تھا لیکن تو نے میرا جیون ساتھی دنیا کے اندر بھیجا، میرا جوڑا دنیا کے اندر بھیجا۔ اے رب قدیر تو نے مجھ کو جوڑا دے دیا میرا۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، اے رب قدیر تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تو اب مجھے جیسے تو نے مجھ کو میرا جوڑا دیا ہے، اے رب قدیر تو نے جیسے میرا نکاح ہوا ہے، اے مالک و مولا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نکاح کے بعد مجھ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ جب اللہ رب العزت تبارک و تعالی کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے یا کسی کے مکان پر بیٹی پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے بعد اس کا دادا بھی خوش ہوتا ہے، اس کی دادی بھی خوش ہوتی ہے، اس کا چچا بھی خوش ہوتا ہے، اس کا تاؤ بھی خوش ہوتا ہے، تمام عزیز و اقارب اور ایک ایک رشتہ دار خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، آپ کو رب قدیر نے اولاد عطا فرمائی ہے، آپ کو رب قدیر نے اولاد دی ہے، تو اولاد کے بعد میں تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اولاد کے بعد تمہارا فریضہ کیا بنتا ہے۔ آج جب دنیا کے اندر کسی کو اللہ رب العزت تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو کوئی ڈی جے کی شکل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی رنڈیاں نچا کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی دنیا کے اندر گھڑینے نچا کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن واہ رے جی حسن بھائی، تمہاری قسمت پہ ناز کرو تو کم ہے کہ تم نے جب تمہارے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خوشی کا اظہار ڈی جے کی شکل میں نہیں کیا، بلکہ تم نے اس کی خوشی کا اظہار نبی کی محفل پاک سے جا کر کے کیا۔ قسم خدا کی اگر رب قدیر کی بارگاہ میں یہ محفل قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ اس بچے کے مستقبل کو روشن فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل کر کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے جب کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، رب قدیر جب کسی کو اولاد دے تو ماں باپ کا فریضہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے دنیا کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ میں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو دنیا میں کیسے پالنا چاہیے، اپنی اولاد کو دنیا کے اندر کس طریقے سے پرورش کر کے پروان چڑھانا چاہیے۔ آئیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں چلنے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو رب قدیر اولاد عطا فرمائے تو تم اپنی اولاد کی تربیت تین طریقے سے کرو، اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو۔ اگر تمہارا بیٹا ہو یا تمہاری بیٹی ہو، میں جو تم کو تعلیم دے رہا ہوں اگر تمہاری اولاد نے ان تین باتوں پر عمل کر لیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤں میں تین باتیں کون سی سکھانا چاہیے اولاد کو، مگر کچھ حضرات سوچ رہے ہیں یار پتہ نہیں کتنا لمبا معاملہ ہو، کئی معاملہ زیادہ لمبا نہ پڑا۔ میں بہت جلدی اپنی بات کو جو بہت جلدی پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا، کیونکہ جب اتنی دور سے آیا ہوں تو ایسا تو ہے نہیں کہ بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، میں ہے کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو اللہ اولاد عطا فرما دے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو تین باتوں کا حکم دے، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھائیں۔ اگر وہ ان تین باتوں کو دنیا کے اندر اپنی اولاد کو سکھا دیں گے، آج چاہے بیٹا ہو یا چاہے بیٹی ہو، اگر ان تین باتوں پر انہوں نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے والدین کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں چاہتا کہ اسے جنت ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے۔ اب چلیے مصطفیٰ کی بات، آپ تو دیکھتے ہی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں۔ ابھی مولانا سلیمان صاحب بتا رہے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں سب، لیکن بیٹا پیدا ہو جائے تو سب خوش ہیں، دادا بھی خوش، دادی بھی خوش۔ اس دن فون کیا مجھے اسماعیل بھائی نے کہ آ جاؤ یہیں پہ سدھی ونائک میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماں باپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد
وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان و اقامت کہلوائیں، اس کا نام اسلامی نام رکھیں، اور پھر جب اس کی تعلیم و تربیت کریں، جب اس کی پرورش کریں تو یہ 3 باتیں دھیان میں رکھیں جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے یہاں پر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور تو تم کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو جب پروان چڑھاتے ہوئے جائیں تو اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت کو ڈال دیں۔ اس اپنے بچے کو جب تمہارا بچہ بچپنے کے عالم میں ہو، نبی کے کردار کے بارے میں بتائیے، نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، نبی کی سیرت بتائیے، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر کے بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی بسر کی ہے اس زندگی کو اپنے بچے کو بتائیے، اور اپنے بچے کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اتنا پیوست کر دیجئے کہ آگے چل کے اگر کوئی بدعقیدہ تمہارے بچے کو برگلانے کی کوشش کرے، تمہارے بچے کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے، تمہارے بچے کے دل سے عظمت رسول کو نکالنے کی کوشش کرے، تو تمہارا بچہ برجستہ الفاظ میں کہہ سکے اے انسان کان کھول کر کے سن لے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، میں اپنے سر کو کٹا سکتا ہوں، لیکن میرے سینے میں جو نبی کی محبت پیوست ہے، میں نبی کی محبت سے کبھی بھی اپنے چہرے کو نہیں موڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرو۔ اس کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت دل میں ڈالو۔ اپنے بچوں کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت ڈالو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کی محبت کو آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اگر لڑکی ہو تو اس کو بتائیے، حضرت امام حسن حسین کا کردار بتائیے، حضرت امام حسین کی سیرت بتائیے۔ امام حسین نے ہم کو کربلا کے میدان سے درس یہ دیا ہے، اے لوگوں اگر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے تم کو اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا، اپنے آپ کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا، اپنے عزیز و اقارب کو اگر تم کو کٹانا پڑے تو کٹا دینا، لیکن کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، کیونکہ اگر تم نبی کی محبت میں جیو گے، آقا کریم کی بغاوت میں جیو گے تو جی کر بھی مر جاؤ گے، اور نبی کی محبت میں مرو گے تو مر کر بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو دوسری چیز اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس اولاد کے دل میں عظمت قرآن پیدا کرو، قرآن کی تعلیم دلانے کا شوق اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ آپ اس دور کا جائزہ لے لیجئے، اس دور کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے کیسے ہیں کہ ہر انسان قرآن کی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے یا بیٹا عطا فرمائے تو تم کو چاہیے کہ تم ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کا جذبہ پیدا کرو، قرآن پاک کی تعلیم کا شوق پیدا کرو، تاکہ تمہارا بچہ زمین پہ قرآن پاک کو پڑھنے والا قاری ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، کیونکہ جب تمہارا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہوگا یا قرآن پاک کا قاری ہوگا، قسم خدا کی تمہارا بچہ زمین پر رہنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہو، یہ دنیا تم ہمیشہ نہیں رہو گے، اس دنیا کے اندر تم ہمیشہ زندگی نہ گزارے ہوئے، بلکہ ایک دن تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤ گے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے جاؤ گے، اور تمہارا بچہ قرآن پاک کا پڑھنے والا ہوگا، تمہارا بچہ قرآن پاک کا قاری ہوگا، تمہارا بچہ قرآن پاک کا پڑھنے والا ہوگا، تو قسم خدا کی تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے، تمہارا بیٹا یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ تمہارے بیٹے کے قرآن پاک کی برکت سے تم کو قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم آج اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی
قرآن پاک کی تعلیم سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حالات کا جائزہ لیجئے، جن مدرسوں میں پہلے ہزاروں بچوں پڑھتے تھے آج ان میں سینکڑوں میں آ گئے ہیں۔ جن مدرسوں میں پہلے سینکڑوں میں پڑھتے تھے آج 10 20 30 کے قریب آ گئے ہیں، گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آنے والا دور ایسا آنے والا ہے کہ اس دور میں دین کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ امام تلاش کرنے سے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر یہی حالت رہی تو۔ اگر یہی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو ہم نے سدھارنے کی کوشش نہ کی، اپنے بچوں کے دلوں میں عظمت قرآن پیدا نہ کی، اپنے بچوں کو دین کا غازی، دین کا سپاہی بنانے کی کوشش نہ کی، تو آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی داڑھی والا مل جائے تاکہ اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے ہوں، جب اللہ تعالیٰ تم کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو تم جیسے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہو، دنیاوی تعلیم بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی تعلیم کی میں مخالفت کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم دینا چاہیے، وقت کے اعتبار سے وہ بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ جب تمہارا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، وہ بچہ جب عالم دین ہوگا، وہ بچہ جب قرآن پاک کا قاری ہوگا، اور جب تم بڑھاپے کے عالم میں جاؤ گے تو قسم خدا کی جب تمہارے بچے کے اندر علم دین ہوگا، جب تمہارا بچہ نبی کے دین سے آراستہ ہوگا، تو وہ بچہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا گوارا نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بچہ جانتا ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو بچہ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کہ دین کیا ہے، دین حنیف کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں بچے کیسے ہوتے تھے، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسا کی جاتی تھی، بچوں کو کس طریقے سے پروان چڑھایا جاتا تھا، بچوں کو کس طریقے سے دنیا کے اندر پروان چڑھایا جاتا تھا۔ اللہ کے ایک ولی ہیں جن کو زمانہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت اونچے پائے کے ولی ہیں۔ ان کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ کوئی عام ماں کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ ان کی ماں بھی عابدہ زاہدہ تھی، ان کی ماں بھی دین کی مطیع و فرمانبردار تھی۔ جب ان کی ماں کو لگا کہ میرا بیٹا پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، اور ایک بات میں اور بتلا دوں، بچے کی پرورش میں باپ سے زیادہ ماں کا رول ہوتا ہے، بچے کو اچھا بنانے میں باپ سے زیادہ ماں کا رول ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ نماز فرض بھی 5 وقت کی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی، یعنی ساری نمازیں پڑھتے تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں تو تم 5 وقت کی تو پڑھتی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پڑھا کرو، چاشت کی بھی پڑھا کرو، اشراق کی بھی پڑھا کرو۔ بیوی خاموش رہی، کچھ نہیں کہا، اپنے شوہر سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ شوہر نے کہا چاشت کی بھی پڑھا کرو، اشراق کی بھی، تہجد کی بھی، تو خاموش رہی، کچھ نہیں کہا۔ کہہ دیا شوہر نے۔ اب رات آتی ہے، جب یہ رات آئی تو رات کے وقت میں شوہر کو نہ تہجد کا پتہ چلا، آنکھ بھی اس وقت کھلی جب فجر کا بھی آخری وقت رہ گیا تھا، کوئی نہ تہجد کا پتہ انہیں، اور فجر کی نماز بھی آخری وقت میں پڑھی۔ تو اٹھ کر کہنے لگے ارے بھائی آج تو معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا، تو میری تو خود آنکھ نہیں کھلنے والی تھی، میری نماز فجر کی رہنے پھر رہی تھی۔ تو اب وہ بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، اب ذرا میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں، تم جو دنیا کے اندر تہجد کی پڑھتے تھے، تم جو چاشت کی پڑھتے تھے، تم جو اشراق کی پڑھتے تھے،
تم جو اوابین کی پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ شوہر کہتا بتائیے کیا وجہ ہے، تو اس کی بیوی کہتی ہے ذرا سنیے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں جو تمہارے لیے کھانا بناتی تھی تو وہ کھانا باوضو بناتی تھی، آج تک میں نے کبھی بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا، آج تک میں نے تمہیں کبھی بغیر وضو کے کھانا کر کے نہیں دیا، اس لیے تمہارے اندر یہ خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ تم باوضو بنا ہوا کھانا کھاتے تھے، باوضو کرا ہوا کھانا کھاتے تھے، تو تم اسی کی وجہ سے چاشت کی بھی پڑھ لگے تھے، تہجد کی بھی پڑھ لگے تھے، اشراق کی بھی پڑھ لگے تھے۔ آج جب تم نے مجھ کو نصیحت کی تو میں نے تمہیں بغیر وضو کے کھانا کھلایا، بغیر وضو کے تمہارا کھانا کر کے دیا، اور جب بغیر وضو کے میں نے تمہارے لیے کھانا کیا تو تمہیں تہجد کی پڑھنا تو دور کی بات ہے، تمہاری فجر کے لیے آخری وقت میں ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں اے میری شریک حیات، تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ساری زندگی مجھ کو باوضو بنا کر کے کھلاتی رہی، باوضو کر کے دیتی رہی۔ اب میں کہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ اپنے بچے کو جب دودھ پلاؤ تو باوضو پلانے کی کوشش کرو، اپنے شوہر کو جب کھانا کھلاؤ تو باوضو بنانے کی کوشش کرو، تم باوضو بناؤ گی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے شوہر کے اندر نیک خصلتیں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ماں اور بہنیں دنیا کے اندر نیک بنیں گی تو اس کی برکت سے بچے بھی نیک ہی بنیں گے۔ آپ اٹھا لیجئے جتنے بھی اللہ والے ہیں ان سب کی ماں بھی پرہیزگار، جتنے بھی متقی پرہیزگار ہیں آپ ان سب کی ہسٹری دیکھ لیجئے، ان کی ماں متقی پرہیزگار ملیں گی آپ کو۔ اب دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بایزید بستامی کا بچپن ایک عالم ہے، حضرت بایزید بستامی بولنے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں آپ کو ایک عالم دین کی بارگاہ میں لے جاتی ہیں، اس عالم دین کی بارگاہ میں جو عالم ربانی تھا، آج کے کچھ بکاؤ علماء کی طرح نہیں تھا وہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ تو آج بھی اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ ان کی پرہیزگاری کو دنیا سلام کرتی ہے کہ نہیں؟ وہ عالم ربانی تھے، ان کے پاس لے کر کے جاتی ہیں حضرت بایزید بستامی کی ماں، اور جانے کے بعد اس عالم دین سے کہتی ہیں یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں، میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کو عالم دین بھی بنائیے اور ولی بھی بنائیے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ عالم دین بھی بنائیے اور ولی بھی بنائیے۔ عالم دین بنانا آسان ہے مگر ولی بنانا آسان نہیں ہے۔ ماں نے شرط کیا لگائی؟ عالم دین بھی بنائیے اور ولی بھی بنائیے، مگر استاد بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا بلکہ وہ خود اللہ کے ولی تھے۔ مگر استاد نے ایک شرط لگائی ماں کے ساتھ، کیا شرط لگائی؟ آپ اپنے بچے کو لینے نہیں آئیں گی، چھٹی دلانا نہیں آئیں گی۔ آج بھی کہتا ہے ہر استاد کے ساتھ وہ چھٹیوں کو زیادہ مت کہنا، بچہ جب پڑھنا جاتا ہے تو ہر استاد کہتا ہے جب چھٹی زیادہ مت کروانا بچے کو۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گی۔ اب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں جب اس مدرسے میں داخل ہوا تو میرا دل نہیں لگا مدرسے کے اندر، میں روتا تھا، استاد کے پاس جا کر کے کہتا تھا مجھے بھیج دو لیکن نہیں بھیجتا تھا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنی ماں سے ملاقات کروں گا۔ استاد کے پاس گیا، حضرت چھٹی چاہیے، گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے اتنا سبق دیا جتنا کہ 1 ہفتے میں دیتے تھے، اتنا سبق 1 ہفتے میں دیا اور کہا کہ اسے یاد کر کے سنا دے ابھی اور چلا جا۔ ممکن ہے 1 ہفتے کا سبق 1 دن میں؟ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ جو آدمی 10 لائن سناتا ہو اور اس کو سیدھی 70 لائن دے دی گئی ہو تو کیسا رہے گا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، میرے استاد کہتے ہیں بیٹا بایزید اگر تو، ان کا نام جو تھا حضرت تیفور تھا، نام ان کا تیفور تھا، کہا تیفور اگر تو اس سبق کو سنا دے گا تو میں تجھ کو تیری ماں سے ملاقات کے لیے بھیج دوں گا۔ اب دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں، جب بچے کو سچی لگن ہوتی ہے، جب بچے کے دل میں عشق نبی ہوتا ہے، جب بچہ ماں باپ سے
سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے جب بچے کو نیک کمائی کھلائی جاتی ہے, جب بچے کی تربیت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے تو بچے کے اندر جو خصلتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بری خصلتیں پیدا نہیں ہوتی, بلکہ بچہ وہ نیک کھانے کی وجہ سے, نیک تعلیم کی وجہ سے, نیک تربیت کی وجہ سے بچے کے اندر جو خصلتیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ وہ بھی نیک پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچوں کو نیک کھلاؤ, حلال کھلاؤ اور حرام سے دور رکھو, اور تعلیم بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ استاد کو لگ رہا تھا کہ اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ بچے کو یاد کرنا ممکن ہی نہیں ہے, بچہ اسے یاد نہیں کر پائے گا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں مجھ کو لگن تھی اپنی ماں سے ملاقات کی, کیونکہ بچہ اپنی ماں سے دنیا میں بڑی محبت کرتا ہے, بچپنے میں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ تو بات کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بچہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے آگے چل کر کے, کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن بچپنے میں سب اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی 2 گھنٹے کے بعد اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جانے کے بعد استاد کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا وہ سبق سن لیجیے جو ابھی آپ نے دیا تھا. 2 گھنٹے کے بعد وہ حیرت میں پڑے گا کیسے سنا دے گا, 1 ہفتے کا سبق میں نے دیا ہے. لیکن تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت بایزید بستامی سنانے بیٹھے تو وہ 1 ہفتے کے سبق کو انہوں نے 1 سانس میں سنا دیا. سبحان اللہ. 1 نشست میں سنا دیا. سبحان اللہ. استاد حیران و پریشان کہ یہ کس طریقے سے کیا. تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اے میرے استاد محترم, یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں ہے بلکہ ماں کی محبت کا کمال ہے. ماں سے جو میں پیار کرتا ہوں اس پیار کا کمال ہے. اسی لیے تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے, اپنے ماں باپ سے پیار کیجئے, اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کیجئے. آپ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے, آپ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ سے پیار کریں گے, اللہ ماں باپ کی اطاعت سے آپ کو دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد استاد کے پاس کوئی بہانے نہیں بچا. کہا جاؤ ماں سے ملاقات کراؤ, لیکن بیٹا ملاقات کر کے فوراً واپس آ جانا. کہا ٹھیک ہے. اب چلے گئے. اب ماں کا کردار دیکھیے, اور ماں کو ایسا کہ کردار اپنے بچے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, تبھی بچہ کامیابی کی منزلوں پر گامزن ہوتا ہے. اگر ماں باپ بچے سے شفقت سے بات کرنے لگے, ماں باپ تعلیم کے وقت میں اگر بچے کو سینے سے لگانے لگے تو وہ مدرسے کی الفت کو بھول جائے گا, مدرسے کی تعلیم کو فراموش کر دے گا. اب دیکھیے اپنے گھر جاتے خوشی خوشی 1 ہفتے کا سبق سنانے کے بعد اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. دروازہ بند تھا, دروازے پہ جا کر کے دستک دی. کہا کون ہے؟ کہا بایزید. کہا کون بایزید؟ کہا تمہارا بیٹا. کہا کس کا بیٹا؟ میں تجھ سے کہا ہے کہ تیرے استاد سے کہا ہے جب تک تو عالم اور ولی نہیں بن جائے گا اس وقت تک تیرے لیے اس گھر کے دروازے نہیں کھلیں گے. جب تو عالم دین بن جائے گا, جب تو ولی بن جائے گا تبھی تیرے لیے اس گھر کے دروازے کھلیں گے. اللہ اکبر. کیسی ماں تھی, کیسے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی تھی. تبھی تو آج زمانہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے, تبھی تو زمانہ آج ان کو یاد کر رہا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں, ان کی ماؤں نے ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو نبی کی سیرت پاک کا درس دیا ہے, قرآن پاک کی تعلیم کا درس دیا ہے. قسم خدا کی آج بھی ہماری ماں اور بہنیں دنیا کے اندر قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کر لے, نبی کی حدیث پاک پر عمل کر لے, نبی کی تعلیم پر عمل کر لے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نیک خصلتیں پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد حضرت بایزید بستامی واپس چلے جاتے ہیں. مدرسے میں گئے, استاد نے کہا بیٹا گھر نہیں گئے, ماں سے ملاقات نہیں کی. کہا ماں نے دروازہ نہیں کھولا. کیا کہا؟ ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. کہتی ہیں کہ جب تک تو عالم دین نہیں بنے گا, جب تک تو یعنی کہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا اس وقت تک تجھے میرے گھر کے اندر انٹری نہیں ملے گی. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں اس دن کے بعد لگن سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل نہ دیا جب حضرت بایزید بستامی کو عالم دین کی سند دی جانی تھی. وہ وقت آ گیا جب عالم دین کی سند دی جانی تھی. اب حضرات محترم تیاریاں ہو رہی ہیں کس چیز کی کہ بایزید بستامی کو عالم دین کی سند دی جائے گی. تیاریاں ہو رہی ہیں عالم دین کی سند دینے کی, لیکن
زمانہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے استاد کو کیا دیکھتا ہے زمانہ کہ دنیا تو عالم دین کی سند دینے کی تیاری کر رہی ہے، دنیا تو بایزید کو عالم دین کی سند دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ادھر بایزید کے استاد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر تو جانتا ہے بایزید کی ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بیٹے کو عالم دین بھی بنانا، عالم دین کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بھی بنانا۔ اے رب قدیر عالم دین بنانا تو میرا کام تھا، میں اپنے کام کو تک کر چکا ہوں، لیکن ولایت کی ڈگری دینا یہ تیرا کام ہے، بایزید کو ولی بنانا تیرا کام ہے۔ اے رب قدیر میں اپنا کام کر چکا ہوں، اے مالک و مولا تو بایزید کی ماں کے صدقے بایزید کو ولایت کی سند عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب دعائیں کی حضرت بایزید بستامی کے استاد نے تو غیب سے ندا آتی ہے، اے بایزید بستامی کے استاد عالم دین بنانا تمہارا کام تھا، اس کو حدیث کا علم دینا تمہارا کام تھا، قرآن پاک کی تعلیم دینا تمہارا کام تھا، لیکن اس کو ولی بنانا ہمارا کام ہے، تو جا کر کے اس کی ماں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہاری وجہ سے تو بایزید عالم دین بن گیا ہے، لیکن جاؤ ہم نے اس کو ولایت کی سند سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی کام کی سچی لگن ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرو، تاکہ جب آنے والا وقت آئے اور جب تمہارا بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے اور تم بڑھاپے کی طرف جاؤ تو تمہارا بچہ تمہارے سامنے باادب کھڑا ہو جائے، تمہارا بچہ تمہاری تہذیب کرے، تمہارا بچہ تمہارا احترام کرے، تمہارا بچہ تمہارا ادب کرے۔ وہ بچہ تمہارا ادب کرے گا تو رب قدیر اس کی برکت سے اس کی عزت کو بھی اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل بھائی کے بچے کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیموں سے آراستہ فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان کے بچے کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور مولا تعالیٰ بچے کا مستقبل روشن فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام